سرکار کے جو عشق میں سرشار ہوا ہے، حسنین کے نانا سے جسے پیار ہوا ہے، جو ان کے گھرانے کا وفادار ہوا ہے، روضہ نبی کا جسے دیدار ہوا ہے، ہر حال میں جنت کا وہ حقدار ہوا ہے، ہر حال میں جنت کا وہ حقدار، سرکار کے جو عشق میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ سب سے پہلے ہم آج 17 ربیع الاول کے پرمسرت موقع پر، جو کہ مومنین حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا یوم پیدائش کے طور پر مانتے ہیں، ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ اور آج محترم ابراہیم شاہ صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایک شیعہ ممبر ہیں، وہ عصمت کے ریگارڈنگ بتائیں گے کہ عصمت ہوتی کیا ہے، اس کا میننگ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری دیں گے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ارلیسٹ سیشن میں ہم ایک سنی عالم کو یہاں پہ بلوا کر ان سے تمام عصمت ورڈ اور عصمت کے ڈیٹیلز جانیں گے، تاکہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو سکے۔ تو محترم سید ابراہیم شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس پر مسرت موقع پر عصمت یا عصمت کیا چیز ہے، یہ پلیز اس کے ریگارڈنگ رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ السلام علیکم امیر فیض صاحب، امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ آج 17 ربیع الاول کے موقع پر، یعنی کہ جشن میلاد صادقین جناب صادق آل محمد علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ وآلہ کی جشن میں ظہور پر ہم پوری ملت تشیع کی جانب سے، ملت تشیع کی طرف سے تمام مومنین کو بہت مبارک پیش کرتے ہیں۔ آج عصمت جناب رسالت مآب کے پر، چونکہ ہم نے علامہ صاحب جو اہل سنت کے ممبر ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی تھی کہ عصمت جناب خاتم پہ آ کے ہم سے بحث کیجیے، تو ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ اپنا عقیدہ سامنے رکھ دیں۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ عصمت کیا، عصمت لغوی طور پہ کیا چیز ہوتی ہے اور عصمت کیا ہے، اس کو تو ہم ایک آدھ دو آڈیوز میں بیان کر دیں گے۔ آگے ہم اپنا عقیدہ بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بات تھوڑی سے تھوڑی رکھی جائے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے اہل سنت برادران کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا عقیدہ ان کی کتابوں سے ثابت کریں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم کرنے پہ آئیں تو یہ بات بھی ہم آپ کی کتب سے ثابت کر سکتے ہیں اپنے مقدمے کے لیے، لیکن آپ نے شرط لگائی کہ شیعہ کتب سے، تو ٹھیک ہے شیعہ کتب سے میں یا قرآن مجید سے بات کروں گا اور اسی قرآن کی اسی آیت کی تفسیر میں مولا کا فرمان لگوں گا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ گفتگو سمٹی رہے، چھوٹی سے چھوٹی رہے، تاکہ ہم سمجھنے سننے کے لیے آسانی رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی عصمت کیا ہے۔ عصمت جو، اگر عصمت لفظ کو آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ واللہ یعصمکم من الناس، یا جس طرح نوح کے بیٹے والی آیت ہے وہ بھی میں لگاتا ہوں، اسے بھی ہم استدلال کریں گے، اس میں بھی عاصم کا لفظ ہے، تو عاصم اس کے مراد یہ ہے کہ بچا لینا، بچایا گیا، بچایا رہنا، یہ خدا کی طرف سے۔ وہ یہ مصدر اس کا معنی یہی دیتا ہے لغوی طور پہ اور قرآنی طور پہ، کیونکہ یہاں پہ جب میں آیت لگاتا ہوں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا صرف خداوندی نے، جناب خداوند نے کیا استعمال صرف اس کا کدھر کیا۔ یہ سورہ ہود کی 43 آیت ہے۔ اچھا، اس سے ہمارے عقیدے کا تو کچھ لینا دینا، یہ مطلب موضوع کا تو نہیں ہے، لیکن اس لفظ کو سمجھانے کے لیے کہ یا اسمنی، کہ اس کا آیت آپ کے سامنے ہے کہ مطلب کہ جب وہ پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا تو مجھے میں پانی نہیں بچایا، پانی مجھے بچا لے گا۔ تو بچانا
یہ یعصمنی کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ بچانا، یہ بچانا والا جو ہے، اور قال لا احسن کہ کہا کہ نہیں بچا سکتے، تو بچائے رہنا، بچانا، یہ عصمت کا یہ موضوع ہے، یہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اس لفظ کا. لیکن ہم کیا ادعا کر رہے ہیں، ہم سامنے رکھتے ہیں. ہم یہ دعوت دے رہے ہیں، ہم یہ دعوت فکر دے رہے ہیں قوم کو کہ بات یہ ہے کہ شیعہ مکتب فکر جو ہے، مکتب اہل بیت جو ہے، وہ اس چیز کا ادعا کرتا ہے کہ رسول جو ہے علمی اور عملی دونوں طرح سے عصمت اس کی برقرار ہوتی ہے. یعنی کہ علم کے طور پہ بھی رسول کا محافظت میں رہنا وہ بھی ثابت ہے، اور عمل کے طور پہ بھی محافظت میں رہنا ثابت ہے. اس کی ہم دیگر دلیلیں دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اگر کچھ سوچتا ہے، اگر کچھ کہتا ہے تو یہ بتحت وحی الہی ہے. رسول اگر کچھ عمل کرتا ہے تو یہ بھی بتحت وحی الہی ہے. رسول کا نہ عمل نہ رسول کا علم دونوں کسی کے آدمی کے مرہون نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اجتہاد نہیں کرتا. رسول اپنی طرف سے کچھ کام نہیں کرتا بغیر دلیل، عدم دلیل کے اندر اشارت النص پکڑ کے رسول اجتہاد نہیں کرتا. یہ کام رسول کا نہیں ہے. اس کو بھی ہم آگے بیان کریں گے. دوسرا ایسا یہ ہے کہ ہم رسول کا جو شجرہ ہے، رسول جو شجر ہے وہ پاک شجرہ ہے. رسول کی ولادت طاہر ہے، مطہر ہیں خود، تو رسول کی ولادت بھی طاہر ہے. رسول اولاد مومنین میں سے ہے، رسول کے شجرے میں کوئی علل نہیں ہے. یہ بھی عصمت کا خاصہ ہے، یہ بھی عصمت کا خاصہ ہے. تو مضمون کو ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں. پہلی آیت جو شجرے کے طور پہ پیش خدمت ہے وہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ترجمہ یہ، بے شک نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں والوں پر چن لیا. طویل روایت ہے. یہ ابا جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام، یعنی کہ امام باقر محمد بن علی امام جعفر صادق کے والد ماجد، یہ ان کی حدیث ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آیت ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریتہ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. کہنا یہ چاہ رہے ہیں مولا کہ آدم کی اولاد کی ذخیرے میں سے نوح ہے، اور نوح کی اولاد میں سے مصطفیٰ جن کو کیا گیا ہے وہ آل ابراہیم ہے، اور آل ابراہیم میں سے یبقا رہ جاتی ہے آل ابراہیم میں سے جس کا استفاء ہوا ہے وہ کن کی ہے؟ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کا استفاء کیا گیا اور ان کی اولاد کا استفاء کیا گیا. ہماری یہ تفصیل ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جناب رسالت مآب جس خاندان میں تشریف لاتے ہیں وہ خاندان عظیم ترین خاندان ہے. جس طرح مولا امیر فرماتے ہیں شجرتہ خیر الشجر، کہ آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، وعطرتہ خیر العطر، کہ آپ کی عطرت خیر عطرت ہے، بہترین عطرت ہے. تو رسول کے خاندان کا استفاء چن لینا خدا کی طرف سے یہ ثابت ہے. رسول بہترین خاندان میں تشریف لائیں گے. اگر میں چاہوں تو ادھر آپ کی کتب سے حدیث پیش کر سکتا ہوں، میں سنی مصادر سے، کہ رسول کہتے ہیں بہترین خاندان میں مجھے بھیجا، بہترین خاندان کے اندر سے بہترین قبیلے کے اندر مجھے بھیجا. یہ سب کچھ میں پیش کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جناب رسالت مآب کی عصمت کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ ان کا شجرہ بہترین شجرہ ہے. ان کے شجرے سے بہتر شجرہ نہیں ہے، وہ اولاد مومنین ہے. اس لیے بھی ہم آیت دوسری پیش کر دیتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی 164 آیت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، من انفسہم، مومنین میں سے ہے. تو مجھے کفار مکہ اور دیار مکہ جو دیار کافر تھا اس کے اندر سے کوئی اور دکھا دے جو مومن ہو جس کے اندر سے رسول آیا. کیا رسول کسی اور خاندان میں سے آیا ہے؟ یا رسول بنی ہاشم میں سے آیا ہے، بنی عبد المطلب کے اندر سے آئے ہیں؟ تو یہ ان کا استفاء اور ان کا ایمان ثابت ہے قرآن مجید سے. یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی ابراہیم کا کیوں استفاء ہوا، آل محمد کا کیوں استفاء ہوا، اور جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کا کیوں استفاء کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ام یحاسدون للناس علی ما آتیہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کہ یا پھر وہ لوگ
پر ہم اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ ان پر کیوں فضل و کرم سے نواز دے. اگر یہ بات ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے اور ان کو بہت بڑی سلطنت دی ہے. یعنی کہ آل ابراہیم کے اوپر دوسری مہر خدا بند متعال نے خود لگا دی ہے کہ ہم نے ان کو استفا کیا، ہم نے ان کو برکات اور صلوات سے نوازا ہے. کسی دوسرے کی کیا گمان، کیا اس کا ظن کہ ان کے اوپر آپ تبادنی اپنی کریں. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم سوال کرتے پھریں کہ کیوں استفا ہوا. بھائی ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دے. ہم آتے ہیں اپنے مقدمے کی طرف کہ یہ تو شجرے کی بات ہو گئی. اب رسول کا پہلے ہم نے دعویٰ کیا کہ علمی طور پہ عصمت حاصل ہے رسول کو. رسول کا علم محفوظ ہے، معصوم ہے. رسول سے خطا کی گنجائش نہیں ہے علمی طور پہ. اس کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے، ہم عرض کر دیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر بھی معصوم سے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سورہ نجم کی پہلی 4 آیات ہیں جی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. یہ آیت وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ستارے کی جب وہ گرے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب نہ بہکے ہیں نہ ٹیڑھا رستہ چلے یا کج رو ہوئے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وہی ہے جو ان پہ نازل کیا جاتا ہے، یہ تو وہی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے. اچھا، ادھر کیا خدائے متعال کہہ رہے ہیں کہ ون نجمی اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. ما ضل صاحبکم وما غویٰ، یہ مائے نافیہ ہے. علامہ صاحب جانتے ہوں گے اگر میری بات سن رہے ہیں. مائے نافیہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل بھی نہیں، مطلب کجرو چلے ہی نہیں ہے، ٹیڑھ پنا چلے ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ وما ینطق عن الہویٰ، یہ کچھ اپنی مرضی سے کہتے ہی نہیں ہے. اب قوت ناطقہ کیا ہے؟ اب قوت ناطقہ، قوت دراکہ، قوت مدرکہ، میں اسی کا ظن رکھتا ہوں کہ علامہ صاحب کو پتا ہوگا، کیونکہ علامہ صاحب ماشاءاللہ کر کے آئے ہوں گے، درس نظامی منطق پڑھی ہوگی. تو قوت دراکہ، یہ کیا ہے؟ قوت ناطقہ جو ہے وہ آپ کا ادراک یعنی کہ سوچ، اور گویائی یعنی کہ اسپیکنگ، ان دونوں کو مل کے قوت ناطقہ بنتی ہے. وما ینطق عن الہویٰ، نہ یہ سوچتے ہیں نہ بولتے ہیں اپنی مرضی سے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی ہے جو ان پہ وحی کی جاتی ہے. یہ ہے کہ جناب رسالت مآب اپنی مرضی سے کچھ فرماتے نہیں ہیں. اپنی قوت ناطقہ جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے صرف نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے صرف نہیں کرتے ہیں اس قوت کا. یہ تو ان پہ وحی ہے، یعنی کہ ان کی قوت ناطقہ بکلی خود ایک وحی ہے. یہ ہم نہیں مانتے کہ ترتیل جبرائیل ساتھ فوراً آ جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. رسول کا ادراک اور رسول کی گویائی، جس کو انگریزی کے اندر کے طور پہ کہتے ہیں انیٹ طور پہ خود اپنے اندر وہی ہے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ قرآن کی آیت ہے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اس اسلوب ہی الا ہوتا ہے کہ جب استثناء، یعنی کہ لا الہ، کوئی اللہ ہی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اس طرح ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہی ہے. تو قوت ناطقہ رسول کی وحی ہوئی. اب تفسیر معصوم کیا ہے اس طرف چلتے ہیں. یہ حدیث آپ پیش خدمت ہے امام ابا عبداللہ جعفر بن محمد الصادق صلوات اللہ علیہ وآلہ، امام صادق علیہ محمد، جن کی آج جشن میلاد ہے. وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر میں تھے، تو جب غدیر کا اعلان کیا، یعنی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، افترق للناس ثلاث فرق، کہ 3 فرقے اسی وقت بن گئے. اور وہ فرقے کیا کہتے تھے؟ فقالت ایک فرقہ کیا کہتا ہے؟ ضل محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ، نعوذ باللہ کہ گمراہ ہو گئے، معاذ اللہ. دوسرا کہتا ہے غوا، کہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، اپنی خواہش نفس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ. اور تیسرا کیا کہتا ہے؟ بہوائی یقول فی اہل البیت و ابن عم، کہ یہ اپنے چچا زاد بھائی کے لیے، اپنے چچا کے بیٹے کے لیے اور اہل بیت کے لیے ان کی اپنی مرضی کی وجہ سے، ورنہ تو ان کو رونمائی ہے یہ صرف اور صرف. لوگوں نے یہ اعتراض کیا تو کیا ہوا؟ آیت کیا نازل ہوئی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی کہ مولا کا کہنا ہے کہ نہ اپنی مرضی ہے، نہ گمراہی ہے، نہ خود پرستی ہے، یہ وحی کی وحی ہے ساری کی ساری. یہ تو ہو گیا رسول کا علم، رسول کا بولنا، رسول کا سوچنا، رسول کا علم، یہ وحی الہی ہے. اس کی دلیل ہم نے عرض کر دی، مولا کا فرمان بھی آگے لگا دیا. اچھا، اس کے بعد
ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو بھی عمل ہے جناب رسالت ماں کا، جو بھی عمل ہے ان کا، جو بھی عمل فرماتے ہیں وہ، جو بھی عمل کریں وہ وہی ہے. کیوں؟ رسول اللہ کے لیے آیت نازل کیا ہو رہی ہے؟ قل ما کنت بدعا من الرسول، کہ کہہ دو اے رسول کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی، کہ مجھے علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. ان اتبع الا ما یوحا الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو صرف اور صرف اتباع کیا جا رہا ہوں جو مجھ پہ وہی نازل ہو رہی ہے. ان اتبع الا ما یوحا الی، میں اتباع ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو مجھ پہ نازل ہو. میں اتباع ہی نہیں کرتا وہی کے علاوہ. یعنی کہ رسول کا اتباع کرنا یہ عمل ہے، اور عمل رسول کی وہی الہی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. یہ صریح ہے، دلالت اس کی صریح ہے. یہ جناب ابا جعفر محمد بن علی باقر صلوات اللہ علیہ وآلہ، امام باقر علوم نبوی کی حدیث ہے کہ اس کا میں ترجمہ کر دوں، اس کو مختصر بھی کر دوں، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب ایک دن ایک چیز کا حکم دیتے تھے، دوسرے دن اس کو بدل دیتے تھے حکم کو. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کبھی ایک چیز کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور کبھی آپ دوسری چیز کا حکم دے دیتے ہیں، تو یہ کیا ماننے چیز ہے، کیا ہوتا کیا ہے یہ، آپ ایک دم سے اپنا ڈیسیژن کیوں بدل رہے ہیں. یہی بات ہے کہ لوگوں نے سوچا کہ جس طرح ہمارے بھائی سوچتے ہیں کہ کیا پتہ اجتہاد ہو رہا ہو، کیا پتہ اجتہاد میں کدھر خطا کھا جائیں معاذ اللہ، تو اس کو خود ہی تبدیل نہ، یہ ممکن نہیں ہے. رسول کے اوپر کیا آیت نازل ہوئی؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ اوپر جو اوپر آیت میرے عرض کی ہے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں عمل کر رہا ہوں وہی کا، تمہیں کیا مسئلہ. بھائی میرا عمل وہی ہے، کیا تمہیں میرے عمل سے مسئلہ ہے؟ تو پھر وہی سے مسئلہ ہے، میرے سے مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، یہ جلدی جلدی آیات کو کور کرتے ہوئے، کافی ساری آیات ابھی ہیں، تو قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، یہ آیت ہمیں بہت ہمارے سامنے یہ رسول کے اوپر نازل کی گئی ہے آیت ہمیں پیش ہوتی ہے کہ کہتے ہوئے رسول کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، یعنی کہ معبود الہ ہے تمہارا، الہ واحد لا الہ الا ہو، یہ دوسرے مقام پہ آیت ہے. بہرحال قل انما انا بشر مثلکم، یہ کہا جاتا ہے کہ کہہ دو اے رسول میں تم جیسے بشر ہوں. بھائی ہم جیسے بشر ہیں تو ہم تو غلطیاں بھی کرتے ہیں، ہم اجتہاد بھی کرتے ہیں، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، تو رسول کیسے نہیں کرتے؟ بھائی خدا خود واضح کر رہا ہے یوحى الی، اس پہ وہی اترتی ہے، تم پہ وہی اترتی ہے. وہی کیا ہے آپ کو بیان کر دیا میں پہلے، تو اس پہ وہی اتر رہی ہے، کیا تم پہ وہی اتر رہی ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، بھائی انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے، یوحى الی بھی تو پورا کرو نا، آپ پر وہی بھی اتارو، پھر اپنے پر وہی اتارو تو پھر ہم مانیں. ایسے نہیں ہوتا، اپنی طرف سے دلیلیں گھاڑ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہ تم میرے جیسے بشر ہو. اب اگر میں چاہوں تو میں ادھر اہل تسنن کے اندر سے حدیث پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ نے جناب رسالت مآب کی طرح عبادت کرنے کی کوشش کی، تو جناب رسالت مآب وہ تھک گئے، تو جناب رسالت مآب نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میرے مثل ہو، یعنی کہ تم میرے مثل نہیں ہو، ہاں میں تمہارا مثل ہوں لیکن مجھ پہ وہی اترتی ہے. اس کی کیا تفسیر ہے؟ مولا بیان کرتے ہیں. اس کی بھی تفسیر آپ کے سامنے عرض ہے کہ الامام ابا محمد العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ عن آباء طاہرین، اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں کہ علی ابن محمد النقی، کہ ان کے والد فرماتے ہیں فی الحدیث طویل، ایک لمبی حدیث ہے، کہ ایک مناظرہ تھا ایک جماعت قریش کے ساتھ، تو رسول اللہ کیوں اسی آیت کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی آیت ہے ثم انزل علیہ آیات، یہ آیت نازل ہوئی یا محمد انما انا بشر مثلکم، کہہ دو رسول میں تم جیسے بشر ہوں، یعنی کہ کھانے پینے میں یہ حاجات تو ہمیں بھی ہیں، کھانے پینے کی موت ہم پہ بھی غالب ایک دن آنی ہے، یعنی کہ ان امور میں ہم تم جیسے ہیں، ہم بالکل ہیومن ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسپیشیز بائی اسپیشی ہم ہیومن ہیں، ہمیں کھانا بھی ہے، ہم پہ موت بھی ایک دن غالب آنی ہے. لیکن یوحى الی انما الہ واحد، یہ آگے پھر وہ آیت ہے، یعنی کہ انا فی بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا بشر ہوں، ولیکن میرا خاصہ یہ ہے، لیکن میرا خاصہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ پہ وہی کرتا ہے، یعنی کہ تم میں اور مجھ میں فاصلہ پیدا ہو گیا. تو اب یہ آیت ہمیں پیش اگر کوئی کرے گا تو یہ ہمارے حق میں دلیل ہے کہ رسول کی عصمت محفوظ ہے، کہ آپ میں اور رسول میں فرق ہے. بھائی فرق تو ہے نا، فرق اللہ واضح کر رہا ہے، اور آپ رسول کی طرح بشر نہیں ہے، یہ چیز واضح ہے. اس کے بعد سورہ قلم کی آیت، میں جلدی جلدی آیتیں کور کر رہا ہوں، تفسیریں کور کر رہا ہوں. سورہ قلم کی 9ویں 4تھی آیت، یہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بے شک خلق عظیم پہ ہیں، آپ کے اخلاق بہترین اخلاق ہیں، بہترین اخلاق ہیں، بہترین اخلاق ہے. رسول سے بہتر اخلاق کسی کے نہیں ہے، رسول سے بہتر خلق کسی کا نہیں ہے.
خوبو، یہ بڑا اچھا ترجمہ کیا گیا، تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، آپ جیسا شان والا جس کی خلق آپ جیسی ہو وہ نہیں ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا، آپ خلق عظیم پہ آپ کا مرتبہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی شیعہ رافضی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، اسوہ حسنہ آپ کی بہترین ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا اسوہ بہترین اسوہ ہے، آپ کا طریق بہترین طریق ہے، آپ سے بہتر کسی کا اسوہ بھی نہیں ہے، آپ سے بہتر کسی کی اتباع بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ معصوم من الخطا ہیں، آپ سے خطا تو سرزد ممکن ہی نہیں ہے، اس کی ممکنات میں نہیں ہے، کیونکہ رسول اجتہاد نہیں کر رہے۔ یہ ایک اور آیت آپ کے پیش خدمت ہے ہمارے مقدمے پہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو رسول یہ میرا راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی، ھذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دو۔ یعنی کہ جب راستہ ہی رسول کا ہے، اور راستہ رسول کا کون سا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس کو آپ لوگ تو اس لیے آپ صراط مستقیم کے اوپر آپ دعائیں یہ کرتے ہو کہ ہمیں دکھا، سیدھا راستہ دکھا، یہ آپ ترجمہ دکھانا کرتے ہیں، بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو کیا دکھا دیا نا اللہ نے؟ کیا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، وقل ھذہ سبیلی، یہ صراط مستقیم ہے ہی جناب محمد مجتبیٰ کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم جو کہ سیدھا راستہ ہے ادھر کوئی کجرو ہو؟ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، یہ قرآن بالقرآن تفاسیر آپ کے آگے عرض ہے، اور ہم نے مولا سے بھی تفاسیر لائے ہیں۔ یہ ایک اور آیت عرض ہے، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ پچھلی آیت کی تفسیر میں، وَمِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب رسول کے، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول میں جو انشقاق کرے، جو کہ رسول کے خلاف کرے، رسول کے اوپر شک کرے، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جب ہدا آپ کے سامنے ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سبیل کی نہ اتباع کرے، سبیل المومنین کیا ہے؟ صراط مستقیم، قل ھذہ سبیلی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو جو اس راستے کی اتباع نہ کرے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر منہ پھیر کے جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر اس کو جہنم پہنچاتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بہت گندا ٹھکانہ ہے ان کا۔ اب امیر فیصل صاحب سارا مقدمہ ہم نے سامنے رکھ دیا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے جناب رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ کی عصمت علمی اور عصمت مطلقہ کے متعلق، اور عصمت عملی کے متعلق، یہ دونوں مل کے عصمت مطلقہ بناتی ہیں۔ جناب رسالت مآب کی عصمت مطلقہ ثابت ہے کلام حمید سے، ان کے اوپر کوئی افتراء جو بندہ باندھے گا وہ انشقاق رسول کر رہا ہے، وہ جدھر منہ پھیر کے جا رہا ہے اللہ اس کو جانے بھی دے گا اور جہنم بھی پہنچائے گا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم اس میں کئی عصمت کے اوپر ہم سورہ حجرات ہم پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر سے اس کی آیت پیش کر سکتے ہیں کہ رسول کو حجروں کے باہر سے نہ پکارو، حضرت ابوبکر حضرت عمر نے پکارا تھا، بخاری شریف میں لکھا تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ تو رسول کی عصمت کے اوپر ہم سو چیزیں پیش کر سکتے ہیں، یہ مقدمہ ہے ہمارا، مقدمے سے آگے آپ باتیں سمجھ سکتے ہیں ہمارا کہ ہماری تھاٹ پروسیس کیا ہے۔ اور ایک ادھر آخر میں عقلی دلیل بھی دیں، کہ یہ تو علمی دلیل ہے، ایک عقلی دلیل بھی آپ کو دیتے چلیں۔ یہ عقلی دلیل یہ ہے امیر حسن صاحب کہ یار ملحد پھر آپ کو کہے گا کہ یار جب آپ کا رسول ہی معاذ اللہ خطا کار ہے، آپ کے علم کے متعلق آپ کبھی خطا کر جاتا ہے، کبھی غریبوں کے اوپر تیوری چڑھا جاتا ہے، کبھی معاذ اللہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے، کبھی آپ اس کے شجرے، تو پھر کیا دین ہے تمہارا؟ اور جب تمہارا نبی، تمہارا رسول جس کی اتباع تم پہ فرض ہے، جس کی اتباع ہی کرنی ہے ہی وہ، تو اس کے اوپر تم تان کر دیتے ہو، تو جب تمہارا رسول نہیں محفوظ، تم کیا محفوظ ہو گے؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ یہ عقلی دلیل ہے کہ جب آپ رسول اللہ کی عصمت مطلقہ نہیں مانتے، سارا دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جو آپ کے ہاں ہوا پڑا ہے، جو آپ کے ہاں ہوا پڑا ہے، اور پھر اس لیے آگے آپ جدھر چلیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ امیر فیصل صاحب ہمارا مقدمہ ہے، عقلی دلیل بھی ہم نے ان کے آگے رکھ دی ہے، علمی دلیل بھی ان کے آگے رکھ دی ہے۔ اب اگر یہ بات ہم سے کرنے پہ راضی ہوں تو آمنا وصدقنا آ کے ہم سے بات کر لیں۔ جزاک اللہ۔ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ ہمارے اسپیشل انویٹیشن پہ آپ تشریف لائے، اور عصمت کے ریگارڈنگ آپ نے بتایا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اور آج ماشاءاللہ کیونکہ 17 ربیع الاول کو ہمارے شیعہ
حضرات یا شیعہ مومنین حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک امام صاحب کا برتھ ڈے یوم ولادت بھی مناتے ہیں، تو آپ کو اور سبھی مومنین کو بہت بہت مبارک بھی ہو۔ اور اسی دوران آپ عصمت رسول کے ریگارڈنگ بھی ٹاپک لے آئے اور کافی اچھی اور یوزفل جانکاری آپ نے دی، تو انشاءاللہ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے اپنا یہ موقف پیش کیا۔ اب انشاءاللہ ہمارے جو سنی عالم ہیں ان سے ٹائم لے کے ایٹ ارلیسٹ یہ پروگرام یا آپ کا جواب، یا یہ کہنا چاہیے بلکہ کہ عصمت کیا ہوتی ہے اور عصمت رسول بھی وہ انکلوڈ اس میں کرنا چاہیں، ان کی مرضی ہے، تو وہ آ کے بتائیں۔ اور اگر کانٹرڈکشنز زیادہ ہوئے آپ دونوں کی باتوں میں تو انشاءاللہ آپ دونوں سے ہی اجازت لے کر آپ دونوں کی 1 to 1 بات چیت آمنے سامنے کرا دیں گے، کیونکہ مقصد سیدھا سیدھا سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ ایک بار پھر شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل۔